السلام علیکم۔ اب ہم جاننا چاہیں گے کہ اس اسموگ یعنی یہ جو فضائی آلودگی ہے آج کل کے موسم میں جو پیدا ہو رہی ہے، اس کے انسانی زندگی پہ کیا اثرات آتی ہیں، کیا نقصانات ہم فیس کر سکتے ہیں۔ یہ فضائی آلودگی انسانی زندگی کے لیے زہر قاتل ہے۔ جس طرح پانی جو ہم پیتے ہیں اور وہ آلودہ ہو جاتا ہے، وہ ہمارے پیٹ کے اور بہت زیادہ امراض کا باعث بنتا ہے، اسی طرح ہوا تو جو آلودہ فضا ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اس میں ٹاکسیکینٹس ہیں، بہت نقصان والی اجزاء ہیں جو کہ ایک زہر کا کام کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ایئر کوالٹی انڈیکس AQI۔ بنیادی طور پہ یہ وہ انڈیکس ہے یا پیمانہ ہے جس سے معلوم کیا جاتا ہے کہ ہماری سانس لینے والی جو فضا ہے وہ کس قدر صاف ہے۔ پرسوں 2 تاریخ کو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی نے یہ ایئر کوالٹی انڈیکس لاہور کا جاری کیا۔ اس میں دیکھیں ویریس ویلیز ہوتی ہیں جو کہ 0 سے لے کے 500 تک جاتی ہیں۔ 0 to 50 ایک گڈ انوائرمنٹ ہے، یعنی اس میں جو اجزاء شامل ہیں فضا کے اندر وہ نقصان دہ نہیں ہیں اور وہ گرین ایریا ہے۔ اس کے بعد 50 سے 100 تک فیئر، یعنی اتنے زیادہ آلودہ نہیں، اور اس کے بعد دیکھیں 150 سے 200 اورنج، اور پھر 200 سے 300 ریڈ، اور پھر پرپل، اور پھر ڈیپ ریڈ یعنی وہ 500 تک ہو جاتا ہے جو کہ تو یہ بیسیکلی 100 سے اوپر ہی بہت زیادہ نقصان شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ لاہور ہی کا یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے ٹھوکر نیاز بیگ ہے، اور دوسرا جو اب جو انہوں نے ایئر کوالٹی انڈیکس نکالا، جیسے ٹاؤن ہال کا وہ دیکھیں یلو میں دکھا رہا ہے کہ 100 سے 150 ہے، اور اس کے بعد ٹاؤن شپ میں وہ ایریا دیکھا انہوں نے کہ وہ لائٹ گرین ہے، یعنی وہ 50 سے 100 تھا، لیکن یہ ایک اور ایریا ہے وہاں پہ جا کے یہ ریڈ ہو گیا۔ تو ڈفرینٹ ایریاز میں دیکھیں کتنی ویریشن آتی ہے۔ تو یہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے یہ ایک پیمانہ ہے جس سے فضا کی آلودگی کا تعین کیا جاتا ہے کہ کتنی صاف فضا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کرونا کے پیریڈ میں جب مکمل لاک ڈاؤن تھا، نہ گاڑیاں چل رہی تھیں، نہ کوئی انڈسٹری شاید نہیں چل رہی تھی، جس کی وجہ سے ہمارا ایئر کوالٹی انڈیکس بالکل گرین تھا، 0 to 50 پہ آ گیا ہوا تھا۔ تو یہ ہم خود باعث بنتے ہیں، ہماری جو اپنی مختلف عوامل ہیں وہ اس کا باعث بنتی ہیں۔ اب یہ کیا نقصان کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ناک کان گلا کے اوپر افیکٹ کریں گے، میں آگے ایکسپلین کروں گا کیسے۔ پھر یہ ہمارے پھیپھڑوں کو متاثر کرتی ہیں، پھر یہ ہمارے دل کو بھی متاثر کرتی ہے، اور یہ ہمارے دماغ کو بھی متاثر کرتی ہے۔ اب یہ ناک کان گلے کو کیسے متاثر کرتی ہے؟ کیونکہ اس میں اریٹنٹس ہیں، ٹاکسنز ہیں، جس کی وجہ سے نزلہ، کھانسی، زکام۔ اب سانس تو ہم ناک اور منہ سے لے رہے ہیں اور گلے میں جا کے اریٹیشن ہوتی ہے، تو کان کیسے متاثر ہوتی ہے؟ کیونکہ کانوں کا رابطہ گلے کے ساتھ ہے، جب بھی گلا خراب ہوتا ہوا الرجی ہوگی، کچھ بھی ہوگا تو انفیکشن کانوں میں چڑھے گی، اس لیے ناک کان گلا ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہے ہیں۔ پھر آنکھیں متاثر ہو رہی ہیں ڈائریکٹلی۔ اس کے بعد پھیپھڑے، اب پھیپھڑوں کے اندر ہم انہیل کرتے ہیں تو یہ نہ صرف الرجی، دمہ اور کھانسی، اور اس قدر یہ اریٹیٹنگ ہے، اس قدر اریٹیٹنگ ہے کہ اگر آلریڈی کسی بندے کو ان میں سے کوئی مرض لاحق ہے، جیسے الرجی ہے، دم ہے، کھانسی ہے، تو اس کو بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ دل کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ دل کی بہت ساری بیماریاں جو کہ ڈائریکٹلی ٹاکسنس کے ابزارب ہونے سے ہوتی ہیں، اور انڈائریکٹلی وہ سٹریس فیکٹر ہے جس کی وجہ سے وہ بیماریاں جو کہ دل کو متاثر کرتی ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ اسی طرح دماغ کو افیکٹ کرتا ہے، کہا جاتا ہے کہ سٹروک تک ہو سکتا ہے۔ سٹروک ہونے کے جیسے دماغ کے شریان پھٹنے، فالج ہونے کو سٹروک کہتے ہیں۔ اس کے بہت سارے دوسرے عوامل ہیں، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، لیکن یہ سٹریس جو اسموک کا سٹریس ہے یہ ان عوامل کو بڑھا دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے سٹروک ہو سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ